وہ بچپن ہی سے نڈر تھا اور بہادر بھی تھا۔ اسے تیر اندازی اور گھڑ سواری اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا اور طاقتور بھی بہت تھا۔ اس وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق آغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض جگہوں میں قندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر اور ذہین اور طاقتور کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول اسی کا بیٹا ہے۔ ارطغرل 1190 میں ترکی کے شہر بنوسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولیا نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوشے کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی قبیلے نے شام کے ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ علاقہ اس موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام پر پہنچ سکے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کئی قبیلوں کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانصاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا کہ وہاں اس نے دیکھا کہ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارطغرل نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو مار دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے لڑائی میں اس نے اناتولیہ پر قابض سردار تیتش کے بھائی کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کئی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جو قیدی وہ 7 قبیلے لایا تھا، ان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ ریاض الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی کا نام حلیمہ تھا، جو کہ بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور بغاوت کی وجہ سے سلطان نے اپنے بھائی کو قید کر دیا، لیکن شہزادہ نعمان کئی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے کئی قبیلے کو دھمکایا گیا، لیکن کئی سردار نے اپنی روایت کے مطابق قیدی انہیں دینے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا مگر اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے نے مخالفت کی مگر سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناتولیہ سرحد پر آباد ہو گیا۔ ترغت نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کئی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت پر ان پر حملہ کیا۔ کئی قبیلے نے صلیبی قلعہ فتح کر دیا۔ 1225 کو سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کوئی فیصلہ ہوتا منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ 1230 میں منگول چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں میں ان کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام تر قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونقتا ہوا چلے گیا۔ اس نے کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور اسے آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے بمشکل سے جان بچائی اور یہ سب دوسرے قبیلے درگا چلے گئے۔ درگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کی جگہ بھی دی اور مدد بھی کی۔ ارطغرل نے منگولیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے لوگوں اور اس کے ماموں نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن وہ خاموش رہنے والے نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکوت نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناتولیہ کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کرنے میں ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کے انتقال کے بعد اور سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملایا اور سردار بن گیا۔ اس کے سردار بننے کا مقصد ارطغرل کو اناتولیہ جانے سے روکنا تھا۔ ارطغرل نے منگولیوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کے سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی حاصل تھی، جو کہ ارطغرل کے ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے سفید پوش والے بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہی کی رائے سے ارطغرل صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کر رہے تھے۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانصاروں اور والدہ اور بیوی اور بھائی اور 400 قبیلے کے افراد کے ساتھ ہجرت کر کے اناتولیہ کی سرحد پر چلے گئے۔ یہاں آباد ہوتے ہوئے وہ کئی قبیلے کے ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ ہجرت کے بعد حالات سازگار ہوئے اور فاقے کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خاتون قالین بنا کے بیچنے لگی اور اناج لایا گیا۔
لیکن وہ اناج بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف جاویدار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا، جس کی وجہ سے ارطغرل کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ یہ جس بازار میں قالین بیچتے تھے، اس کا مالک سمون صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اس جاسوس کو مارنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ اسے بے نقاب کیا، اس کے خلاف جنگ کر کے بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے جاویدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین اس علاقے کا سردار تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا بہت ضروری تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے عیسائی تاجروں سے ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو پرغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتا ہے اور بازار کو سلطنت کے بجائے خود اس پر حکومت کر رہا ہے، لیکن سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے میں کا سردار بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بھیج دیا۔ سردار کے ساتھ ساتھ ارطغرل کو کارا سائچار کا قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی فوج جلد ادھر بھیجوں گا۔ اس جنگ میں قبیلے کا اورال بے ارطغرل کا مخالفت تھا، مگر اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو بغاوت میں ارطغرل نے قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے اچھے دوست ترغت، یعنی جسے نورگل بھی کہتے ہیں، اس سے اصلاحان کی شادی کر دی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس جنگ میں قلعے کا کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا۔ نیکے کے شہنشاہ نے حارث کو گورنر بنا کر بھیجا۔ حارث نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بٹایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین دوسرے قلعے کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر دیا اور بہادر بے کی مدد بھی کی۔ ارطغرل نے بہادر بے کو بھی قتل کر دیا اور جاویدار قبیلے کے سردار ترغت نورغل کو بنا دیا۔ ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر حارث اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کراسائچار اور حالی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے اپنے بھائی صارم کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کی سازشوں سے سلطان سلجوق کو آگاہ کرنے کونیا چلے گیا۔ کونیا میں ارطغرل نے امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، مگر سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کو آباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیم ارسلان کو قتل کروا کر ریاض الدین کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا گیا، اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو جیل میں ڈالنے کے بعد سعد الدین کوبک نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کارا سائچار اور حالی بازار سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور بلال نامی کو قلعے کا سردار بنا دیا۔ لیکن جب ریاض الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوبک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروایا۔ سلطان ریاض الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔ ارطغرل نے بلال بے کو سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوبک کو خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گلال کو نگران اور سردار اعلیٰ کا عہدہ دیا اور خود قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے سغوت چلے گیا۔ سغوت وہ علاقہ تھا جو سلطان علاء الدین نے اس سے متاثر ہو کر اسے دیا تھا اور اس سے آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے جاگیر بڑا کر سکتا ہے۔ اس نے حالی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور سغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اختائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یا سلطان ریاض الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کرے۔
نویان نے جب سلطان ریاض الدین کو دو گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلہ نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ سفیر بنا کر اختائی خان کے پاس بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائف قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اکتائی خان کے پاس پہنچا تو امن معاہدے پر مہر لگا دی گئی اور 2 سال کے لیے سلجوقیوں کو مہلت دے دی، لیکن اسی دن اکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب نکلا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام نکلا۔ نویان واپس کیا اور اکتائی خان کے بیٹے کو اناتولیہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس پہنچا تو اس نے قلعے کو واپس سغوت جانے کا حکم دیا۔ اس دوران سغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں قلعے کے گورنر کو مار دیا گیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بٹایا، جس کے بعد سغوت میں صلیبیوں کی طرف سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سغوت ہجرت کر لی، جو ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوقیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولیوں نے اناتولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعوں کے سردار اور یہاں تک کہ سلطان ریاض الدین بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور تھا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ ریاض الدین کے جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے، مگر سلطان کے بڑے بیٹے عزا الدین نے منگولیوں سے بغاوت کی، مگر اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، اس لیے اس نے نیکیا میں پناہ لی۔ منگولوں کا سربراہ ہلاکو خان بن گیا تھا، جو خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناتولیہ کے لوگوں کو رونگتے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سغوت میں قبیلہ بسا لیا اور منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر اور چنگیز خان کے پوتے، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر دیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ مل کر ارطغرل نے منصوبہ بنایا۔ سلطان عزا الدین کے قوس اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور ان دو بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا گیا، لیکن اندرونی سازشوں اور غداروں کی وجہ سے ارطغرل بری طرح سے پس گیا تھا، کیونکہ اپنی عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی اور اس دوران وہ بازنطینیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کا ارطغرل کا سغوت کے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرونو قبیلے کو سرغوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرونو قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، مگر اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرتی تھی اور بعد میں شادی ہو گئی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کا سربراہ کمانڈر گرابوس تھا، جو ارطغرل کو سرغوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرونو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت سے اس مصیبت سے بچ نکلے۔ امرو بے کے بعد بولاک بے اس قبیلے کا سربراہ بنا۔ بولاک بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف خاص مہم چلائے ہوئے تھے۔ اپنی حیثیت چھپائے ہوئے وہ الباستی کے نام سے ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ریگوز بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو 2 گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی الباستی بولاک بے کی روپ میں تھے۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گلداروں کے قبیلوں کو بھی تباہ کر دیا اور اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ ارطغرل کے سامنے دشمن بھی تھے اور ایک عظیم مقصد اس کا منتظر تھا۔ اس دوران وہ کسی دشمن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے 2 سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔
ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھی بھائی اس کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بندش شروع کی، لیکن ارطغرل اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ اس نے ڈریگوس کو بے نقاب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ الباستی بھی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آیا تو کلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے دشمنوں سے نمٹنے کے بعد مغرب میں برقع خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا، اور ہلاکو خان کے بھائی کو جب اس کا علم ہوا تو وہ اس کے پیچھے چلے گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے وزیر کو بے نقاب کیا اور ہلاکو خان کا بھائی بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے ساتھ مل کر منگولیوں سے جنگ کی۔ اس نے پہلے برقع خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولیوں پر حملہ کریں گے تو اناطولیہ کے ترک اس کے بچانا بچانا ہوں گے، جبکہ سلطان جابر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آیا اور اپنے بھائی کو لے کر جنگ میں روانہ ہو گیا۔ اس دوران منگولیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسی کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلے گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اس لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں چل بسا اور سغوت ہی میں اس کا مقبرہ ہے۔ ارطغرل کی بہادری اور جدوجہد اور غازی کی وجہ سے ترکمانستان میں ایک مسجد بھی ان کے نام پر تعمیر کی گئی ہے۔ دوستو، میرا نام ہے ابوبکر اور آپ دیکھ رہے تھے ابوبکر ٹی وی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل سے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن دکھ رہا ہوگا، یعنی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور ارد گرد کے لوگوں کے کبھی اللہ حافظ۔